بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله مولانا العظيم. جمیع حاضرین مکرم، سامعین محترم، شرکائے مجلس درس قرآن، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کی خصوصی مجلس پاک کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کے چند مختصر نورانی مقدس کلمات آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی. اللہ تبارک و تعالی اپنے ان کلمات مقدسہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے. ہم آپ اچھے طریقے سے واقف ہیں کہ آنے والا کل کے بعد جو پرسوں اتوار ہے وہ 11ویں شریف کے عنوان سے متعین دن ہے. پھر 11ویں شریف یہ حضرت غوث الثقلین پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال مبارک کے دن، یہ یاد رکھیں کہ وصال مبارک کا دن ہے. تو وصال مبارک کے دن آپ کے نام پر ایصال ثواب کرنے کے لیے بہت سارے معمولات خیر ہم اختیار کرتے ہیں تاکہ آپ کی ذات بابرکات سے خصوصی فیض، پھر آپ کی ذات کی خصوصی توجہ سے ہم سب مالا مال ہو جائیں. تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نسبت سے بالخصوص اور کل اولیاء کرام کی نسبت سے بالعموم گفتگو کرنے کے لیے میں ان کلمات قرآنیہ کو آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کیا ہوں. ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے بندو، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے پاس میرے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہوتا ہے. تو تقوی جتنا بڑھا ہوا ہوتا ہے کرامت اتنی بلند ہو جاتی ہے. عزت اس وقت بڑھتی ہے جبکہ پرہیزگاری بڑھی ہوئی، تقوی بڑھا ہوا اور اللہ کا خوف بڑھا ہوا اور اللہ کے احکام اور قوانین کی پاسداری اور پابندی بڑھی ہوئی، پروردگار عالم کی منع کردہ چیزوں سے اجتناب بڑھا ہوا، پھر رب ذوالجلال نے جن باتوں کا حکم دیا اس کو کرنے کی طرف رغبت بڑھی ہوئی. تو ان کیفیات کے ساتھ جو بندہ رہتا ہے تو ان کیفیات کو تقوی کہا جاتا ہے. پھر تقوی میں جو جتنا بڑا ہوا ہوتا ہے
کرامت میں وہ اتنا ہی زیادہ بلند ہو جاتا ہے۔ کرامت کا مطلب عزت، یاد رکھیں۔ میں جو گفتگو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کرامت کا جو لفظ ابھی میں بول رہا ہوں تو اس سے مراد ہے عزت، عزت نام۔ چنانچہ شیخ الشیوخ سلطان العلماء عارف باللہ حقیقت آشنا رہبر شریعت شیخ الاسلام حضرت حافظ محمد انوار اللہ خان فضیلت جنگ قدس سرہ العزیز بانی جامع نظامیہ اپنی شہرہ آفاق کتاب مقاصد الاسلام کے ایک حصے میں فرماتے ہیں، اولیاء اکرام کی عزت اور اولیاء اکرام کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ولی کے نام سے جو کرامت کا لفظ منسوب ہوتا ہے، یعنی ولایت کے ساتھ کرامت جو جوڑی جاتی ہے کہ جہاں ولی ہوتا ہے وہاں کرامت ہوتی ہے، جیسے جہاں نبی ہوتا ہے وہاں معجزہ ہوتا ہے۔ پروردگار عالم ہر نبی کو معجزے کے ساتھ بھیجتا ہے، کہ اسی طریقے سے رب قدیر ہر ولی کو کرامت کے ساتھ پیدا کرتا ہے اور ہر ولی کے اندر کرامت رکھتا ہے۔ تو کرامت کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ تھوڑا سا ہمارے اپنے ذہنوں کو خالی رکھ کے سنیں فی الوقت، کہ ہمارے نزدیک کرامت کا مطلب ہے خرق عادت چیز، یعنی خلاف عقل کوئی کام ظاہر ہو جانا۔ مثال کے طور پر کوئی ولی ہیں تو وہ پانی کی سطح پر سے تیر رہے، چل رہے، کوئی ولی ہیں وہ آگ میں گئے صحیح سالم واپس آ گئے، کوئی ولی ایسے ہیں کہ پرندوں کو حکم دے دیے پرندے آ گئے۔ پھر ولی کی ولایت کی شان کہیں ایسی ہے کہ برسوں سے گم کوئی بچے کے بارے میں اس کی ماں حاضر ہوئی، تھوڑا ایک قدم بڑھا دیے تو بچہ حاضر ہو گیا، 7 سمندر پار رہنے والا بچہ آ گیا۔ پھر کرامت کا ایک تصور اور اس کی شکل، پھر اس کا ظہور اس طرح بھی ہے کہ مرغی کاٹ کے کھا دی گئی، کھا لینے کے بعد دسترخوان پہ ہڈیاں تھیں تو ہڈیوں کو جوڑ دیے، جوڑ کے کہنے لگے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اڑ جا، تو دوبارہ مرغی زندہ ہو کے چلنے لگی۔ تو یہ کرامت کے کئی مظاہر ہیں۔ تو انہی چیزوں کو ہمارے ذہن کرامت کہتے ہیں، ہے نا، کہ خلاف عادت کوئی کام ظاہر ہو جائے ولی سے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے ایسے۔ حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اس کا نام کرامت نہیں ہے، کرامت کا معنی ہے عزت۔ کیا معنی ہے؟ کرامت کا معنی ہے عزت۔ پھر عزت کس کے پاس؟ دنیا والوں کے پاس نہیں بلکہ خدا کے پاس۔ اللہ کے نزدیک جو عزت ملتی ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ یہ خلاصہ کرامت۔ جس بندے کو، جس ولی کو، جس صالح کو، جس اچھے نیک انسان کو، جس خدا رسیدہ شخص کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں عزت ملتی ہے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ جو قرآن کی آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ، بے شک تم میں سب سے زیادہ کرامت والا اللہ کے پاس وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ متقی۔ تو کرامت کا مطلب ہے اللہ کے نزدیک سے ملنے والی عزت، پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاصل ہونے والی عزت، تو اس عزت کو کرامت کہتے ہیں۔ تو کرامت کا تعلق کیا ہے؟ کرامت کا تعلق خرق عادت کام ظاہر ہونے سے نہیں ہے، کرامت کوئی خلاف عقل کام صادر ہونے سے نہیں ہے، کرامت کا تعلق کوئی بھی اچنبے کا کام کسی ولی سے صادر ہونے میں نہیں ہے، کرامت اللہ کے نزدیک ملنے والی عزت کا نام ہے۔ جس بندے کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں عزت ملتی ہے تو اس بندے کو صاحب کرامت بندہ کہا جاتا ہے۔
چاہے اس کے ہاتھوں سے خلاف عادت کام ظاہر ہو یا نہ ہو، چاہے اس کے ذریعے سے خلاف عادت کام ظہور میں آئے یا نہ آئے، زندگی بھر اگر کسی سے کوئی خلاف عقل کام، نہ ہوا میں اڑنا صادر ہوا، نہ سمندر پہ چلنا صادر ہوا، نہ آگ میں بچنا صادر ہوا، نہ پرندوں کو بلانا صادر ہوا، نہ کنکروں سے کلمہ پڑھانا صادر ہوا، نہ مردوں کو زندہ کرنا صادر ہوا، نہ مرغیوں کو زندگی بخشنا صادر ہوا، نہ مشرق و مغرب کے فاصلوں میں سننا صادر ہوا، کچھ صادر نہیں ہوا، تو کیا وہ ولی نہیں ہو سکتے؟ کیا وہ ولی نہیں ہو سکتے؟ ولی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہوا میں اڑنے کا نام کرامت نہیں ہے، سمندر پہ چلنے کا نام کرامت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک عزت پانے کا نام کرامت ہے، خدا کے نزدیک عزت ملنے کا نام کرامت ہے۔ پھر اس کے بعد آگے شیخ الاسلام فرماتے ہیں، پھر یہ جو کرامت ہم جو کہتے ہیں، یہ آج عجیب بات ہم سن رہے ہیں، یہ کرامت تو ہم ایسے خلاف عادات کام صادر ہوتے ہوئے دیکھ کر اس کو کرامت کہتے ہیں۔ تو دوستو، کرامت اس کو نہیں کہتے، کرامت اللہ کے نزدیک ملنے والی عزت کو کہتے ہیں۔ جب اللہ کے نزدیک کسی کو عزت ملتی ہے تو اس طرح کے کام اس کی ذات سے جاری ہو جاتے ہیں۔ پہلے عزت ملنا ہے، جب کسی کو عزت مل گئی اللہ کے نزدیک، پروردگار عالم نے کسی کو اپنی بارگاہ میں معزز بنا لیا، صاحب عزت بنا لیا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے خزانوں سے اس کے ہاتھ میں بھی کرامت کا صدور کر دیتا ہے، پھر اس کی زبان پر بھی قدرت کا ایک بہت بڑا عنصر پیدا کر دیتا ہے، اس کی نگاہ میں بھی بے مثال قوت پیدا کرتا ہے، پھر اس کے پیروں میں بھی قوت مل جاتی ہے، اس کی نظروں میں بھی قوت مل جاتی ہے، زبان میں بھی ایسی قوت مل جاتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا، حدیث قدسی میں آیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ نوافل کی کثرت کے ذریعے سے، فرائض کے بعد نوافل کی کثرت کے ذریعے سے اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے، اللہ کی نزدیکی حاصل کرتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے نوافل کے ذریعے سے، نوافل پڑھ کے کثرت نوافل کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسی عزت عطا کرتا ہے کہ وہ خود رب ہو کر کہتا ہے، میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بندہ بولتا ہے، میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے بندہ دیکھتا ہے، میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ بندہ پکڑتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں قوت کی قدرت الہی میں سے وہ اپنی شان کے لائق بندے کو اس وقت عطا کرتا ہے جبکہ بندہ اللہ کے نزدیک معزز ہو، بھئی عزت والا بنے۔ تو عزت والا کب بنتا ہے؟ ایک سوال ہے اگلا، بھئی اللہ کے نزدیک عزت والا کب بنتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ان کلمات میں فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم سب لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا میرے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ تقویٰ ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ زینت تقویٰ ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ زیور تقویٰ ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ نور تقویٰ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کا مقام اور اس کی عزت میرے نزدیک سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ مسئلہ ہی حل ہو گیا، بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا ہے، شیخ الاسلام نے حل کیا کہ بسا اوقات لوگ کسی آدمی کے بارے میں ولی ہونے کی نسبت کر دیتے، بھائی یہ صاحب ولی ہیں، کیسے معلوم آپ کو ولی ہے؟ کبھی مسجد میں تو دکھے ہی نہیں، ولی کیسے ہو گئے بھائی؟ نہیں ولی ہے، پائے کے ولی، پائے کھا کے ولی بنے، ولی کیسے ہوئے؟ کبھی مسجد میں نظر نہیں آئے، کبھی نماز میں نہیں دکھائی دیے، رمضان میں علانیہ روزے کے دنوں میں کھاتے پیتے نظر آئے، کبھی نیک کاموں میں لگے ہوئے نظر نہیں آئے، تو ولی کیسے ہیں؟ نہیں پائے کے ولی ہے۔ کیا ہے؟ بولے ایک مرتبہ ایسا پڑھ کے کچھ بول دیے تو ہو گیا، ایک مرتبہ ہاتھ کا اشارہ کر دیے تو گھر ہی گر گیا، ایک مرتبہ زبان سے نکل گیا تم مر جاؤ تو مر گئے،
تو حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ فرماتے ہیں نہیں، ارے بھائی یہ کرامت ہے ہی نہیں ہے، یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں یہ یقیناً ولی سے صادر ہوتے ہیں، ولی سے یہ سب چیزیں صادر ہوتی ہیں، خلاف عادت کام، لیکن کرامت ان چیزوں کا نام نہیں ہے، کرامت اللہ کے نزدیک ملنے والی عزت کا نام۔ جب مسجد میں نظر ہی نہیں آتے تو اللہ کی بارگاہ میں معزز کیسے ہو گئے؟ کبھی روزہ ہی نہ رکھے اللہ کی بارگاہ میں معزز کیسے ہو گئے؟ ایک ایسے ہی لطیفے کے طور پہ، کیونکہ ایسے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں، کہ ایک مرید کہہ رہا تھا کہ ہمارے پیر کا کمال یہ ہے، اب ہوتا ہے نا پیر کی شان بھی بیان کرتے ہیں کیونکہ مرید اور پیر کا تعلق بہت اچھا گہرا رہتا ہے، کہ کوئی مرید ایسے ہوتے ہیں کہ پیر کی سجدہ ریزیوں کا ذکر کرتے، تہجد گزاری کا ذکر کرتے، پھر ان کے تقوی کا ذکر کرتے، کر کے لوگوں کو بیان کرتے کہ ان سے قریب ہو جاؤ، کیونکہ ان سے قریب ہو جائیں گے تو تقوی نصیب ہوگا۔ تو ایک پیر کی تعریف یہ بھی ہوتی، تو ایک آدمی پیر کی تعریف کر رہا تھا کہ ہمارے پیر بہت بڑے اعلیٰ شان کے مالک ہیں، وہ کیسے؟ تو بولے 40 سال سے ان کا وضو نہیں ٹوٹا، 40 سال سے وضو نہیں ٹوٹا، یہ عجیب بات ہے، یہ شان ہے ہمارے پیر کی کہ 40 سال سے وضو نہیں ٹوٹا۔ تو لوگ پلٹ کے پوچھے ارے کیسے نہیں ٹوٹا؟ تو بات یہ ہے کہ کبھی کیے ہی نہیں، تو ٹوٹنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ تو دوستو خلاف شریعت کام کر کے کوئی بھی آدمی نہ ولی بن سکتا ہے نہ ولایت پا سکتا ہے۔ قرآن نے مزاج دے دیا کہ تم میں سب سے زیادہ صاحب ولایت وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ شریعت کا عمل کرنے والا ہے، سب سے زیادہ شریعت کا پابند ہے، تقوی کا نور سب سے زیادہ دل میں رکھنے والا جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا ولی ہوتا ہے۔ تو ہم جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ مبارک اور مقدس ذات ہے کہ یہ ذات صاحب کرامت ہی نہیں ہے بھائی، اللہ کے نزدیک صرف ان کو ایک عزت نہیں ملی، لاکھوں عزتیں ملی۔ غوث اعظم لاکھوں عزتیں اللہ کے پاس رکھتے ہیں، کروڑوں عزتیں اور شرافتیں اللہ کے نزدیک ان کو ملی ہیں، یہاں تک کہ حضور غوث اعظم کا عالم یہ ہو گیا تھا، یہ تقوی کا نور حد سے زیادہ آنے کے بعد کہ رب قدیر آپ کھانا نہیں چاہتے تھے۔ تقوی کا نور جتنا بڑھتا ہے تو بندہ دنیا کی چیزوں سے دور ہوتے جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک ہونا، جو بندہ جتنا اللہ کے نزدیک ہوا دنیا سے دور۔ بھئی بندہ اللہ کے نزدیک ہونے کی علامت ہی ہے، کون بندہ اللہ کے نزدیک زیادہ ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے بارے میں دیکھیں کہ وہ دنیا سے کتنا دور ہے، دنیا سے دور ہے تو اللہ کے نزدیک ہے۔ تو حضور غوث اعظم کا معاملہ یہ تھا، اللہ سے اتنا زیادہ نزدیک تھے کہ آپ کے ریاضات اور مجاہدات میں آیا کہ تقریباً آپ نے، یہ بات حق ہے، پورے سیرت نگاروں نے لکھا، صرف آپ کا ہی نہیں ہے، پھر امام اعظم اور دیگر بڑے بڑے اماموں کی بھی یہی عادت تھی۔ تو یہ کرامت ہے، اصل کیا ہے کہ حضرت غوث اعظم کے بارے میں آیا کہ 40 سال تک حضور غوث اعظم نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، کہ یہ یاد الہی میں اس طرح کثرت پائی جاتی تھی۔ تو اب آپ بتائیے کہ اللہ کی بارگاہ میں کتنی عزت ملی ہوگی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہوں نے کتنا مرتبہ پایا ہوگا۔ تو مرتبہ زیادہ اس لیے پایا آپ نے کیونکہ آپ کا تقوی بے مثال تھا، تقوی اعلیٰ تھا، تو آپ تقوی کے بہت زیادہ اعلیٰ منزل پر فائز تھے، تو آپ کھانا پینا ترک فرما دیتے تھے، یہ اپنے اختیار سے کرتے تھے، نہیں ملتا تھا تو نہیں کھاتے تھے، ایسا نہیں ہے، یہ اپنے اختیار سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو چہیتے بندے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو دیتا تو اللہ اپنے چہیتے بندوں کو نہیں دیتا کھانا پینا، چاہنے والوں کو نہیں دیتا، محبوب بندوں کو نہیں دیتا، نہیں، ایسی بات نہیں تھی، دیتا ہے بھائی، ان کو تو زیادہ دینا چاہتا ہے،
کیونکہ وہی تو حقدار ہے کھانے پینے کے، اصل رزق الہی حاصل کرنے کے وہی حقدار ہے۔ تو حضور غوث اعظم اپنی مرضی سے کھانا پینا ترک کرتے تھے، کیونکہ تقوی میں بہت زیادہ نور حاصل آ گیا تھا، بغیر کھائے پیے کئی دن تک رہ جاتے تھے۔ تو جب یہ کیفیت ہو جاتی تو اللہ کی بارگاہ میں اتنی عزت آپ کو ملی تھی کہ رب قدیر اپنے حسب شان غوث اعظم سے خطاب کر کے کہتا کہ اے عبد القادر، میری مرضی ہے کہ تو کھا۔ کیا کہتا؟ میری مرضی ہے کہ تو کھا لے اور پی لے۔ تو اس وقت حضرت غوث اعظم کھاتے اور پیتے تھے۔ یہ کیفیت ان کی عزت کی ہو چکی تھی، اللہ کی بارگاہ میں عزت کا یہ عالم۔ تو عزت زیادہ کیسے ملی؟ تقوی سے ملی، تقوی زیادہ تھا۔ حرام چیزوں کا تصور تو دور کی بات ہے، حرام چیزوں کی جہاں خطا، جہاں راستہ ہے حرام چیزوں کا، اس کی طرف بھی تصور نہیں لے جاتے تھے۔ تو تقوی جتنا زیادہ ہوتا ہے تو قوت اتنی روحانی بڑھ جاتی ہے، روحانی قوت بڑھتے بڑھتے ادھر اللہ کی بارگاہ میں عزت بڑھتی جاتی ہے۔ جب عزت بڑھتے 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 چھوٹی عزت ہوتی ہے تو ولی بناتا ہے، عزت میں اور اضافہ ہوتا ہے قطب بناتا ہے، عزت میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے تو اس وقت رب قدیر غوث بنا دیتا ہے۔ جیسا جیسا اپنی بارگاہ میں عزت بڑھتی ہے ولایت کا مرتبہ بڑھتے جاتا ہے۔ جب اور عزت بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ عزت بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ تقویٰ نصیب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غوث ہی نہیں بناتا، غوث اعظم بنا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مرتبہ کمال عطا فرمایا کہ آپ کو غوث اعظم ہونے کا لقب ملا۔ پھر غوث اعظم بھی ایسے، یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح یہ جسمانی نظام ہے، جسمانی ایک کنٹرول ہے کہ کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی چیف منسٹر ہے، کوئی گورنر ہے، کوئی رکن اسمبلی ہے، کوئی کونسلر ہے، تو اس طرح کا ایک جسمانی جو نظام ہے، ایسا ہی نظام روحانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں رکھا ہے۔ پورا روحانی نظام بھی ایسے ہی ہے۔ تو حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روحانی نظام کا ولیوں کی جماعت میں سردار بنا دیا۔ پھر حضرت غوث اعظم کے بعد، یہ بات قابل غور ہے، یاد رکھیں، کیونکہ اتنا مرتبہ آپ کو ملا تقوی کی وجہ سے کہ غوث اعظم کے بعد قیامت تک، حضرت غوث اعظم کے بعد قیامت تک، قیامت تک بولنے کا مطلب حضرت امام مہدی علیہ السلام تک، حضرت امام مہدی آنے والے ہیں۔ تو غوث اعظم کی ولادت کے بعد سے لے کر امام مہدی کے ظاہر ہونے تک درمیان میں کوئی بھی غوث اعظم نہیں ہے، کوئی بھی اس مرتبے کا ولی نہیں ہے۔ کب سے؟ حضور غوث اعظم کی ولادت کے بعد سے لے کر امام مہدی تک۔ امام مہدی ہی آپ سے زیادہ عظمت والے ہیں۔ تو اس درمیان میں پورا کا پورا ولایت کا نظام حضرت غوث اعظم کے سپرد اللہ رب العزت نے کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ عزت بڑھی ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں عزت بڑھی ہے۔ تو عزت کیوں بڑھی ہے؟ کیونکہ تقویٰ بڑھا ہے، للہیت بڑھی ہے، اخلاص بڑھا ہے، دنیا سے کنارہ کشی بڑھی ہے، آخرت کا خوف بڑھا ہوا ہے، اللہ کا خوف زیادہ اونچا ہے، محبت خدا اور محبت مصطفیٰ بڑھی ہوئی ہے۔ تو علم بڑھا ہوا ہے، عمل بڑھا ہوا ہے، سجدے کا نور بڑھا ہوا ہے، کیفیت رکوع بڑھا ہوا ہے، عبادت کا ذوق و شوق بڑھا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں بڑی ہوئی ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام اپنی بارگاہ سے عطا فرمایا کہ آپ کے بعد سے لے کر امام مہدی تک کسی کو بھی اتنا بڑا مرتبہ ولایت کے نظام میں کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ ولی آتے رہیں گے، غوث آتے رہیں گے، خطوب آتے رہیں گے، ابدال آتے رہیں گے، ابرار آتے رہیں گے، نقبا آتے رہیں گے، نجبا آتے رہیں گے، اوتاد آتے رہیں گے، لیکن غوث اعظم کا مرتبہ رکھنے والا کوئی نہیں آئے۔ تو اتنا اونچا مرتبہ تقوی کی بنیاد پر ملا، سب سے زیادہ متقی۔ کیوں؟ تقوی زیادہ تھا تو عزت زیادہ ملی، جب عزت زیادہ ملی تو پھر یہ پورا شرف زیادہ مل گیا، روحانی کنٹرول زیادہ ملا، روحانی طاقت زیادہ ملی۔ تو دوستو اس پہلو کو غور کر کے ہم کو حضور غوث اعظم کے مشن کو اپنانے کی ضرورت ہے۔
کیا ضرورت ہے کہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. اب یہ جتنے بھی کرامتیں ہیں حضور غوث اعظم کی، جس کو ہم کرامت کہتے ہیں، تو وہ عزت کے بعد ہونے والے آپ کے خلاف عادات کام ہیں. بھئی عزت پہلے ملی تو ہر قسم کا کام ظاہر ہوگا، کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب بندہ عزت پا لیتا ہے قربت کی تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. تو بندہ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتا، رب کی شان کی جو آنکھ ہوتی ہے دی ہوئی اس سے دیکھتا ہے. تو مشرق میں رہ کے مغرب میں دیکھ لیتا ہے. چنانچہ یہ جو کرامتیں ہمارے اعتبار سے ہیں، یہ کرامتیں نہیں ہیں، یہ کرامت الہیہ، اللہ کی بارگاہ سے کرامت اور عزت ملنے کے بعد ایک اعمال کا ظہور ہے. یہ اس کے بعد نتیجے کے طور پہ ظاہر ہونے والے اثرات ہیں کرامت کے. تو حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑی کرامت ملی، یعنی اللہ کی بارگاہ سے عزت ملی. تو آپ جو فرماتے تھے وہ ہو جاتا تھا، جو فرماتے تھے وہ ہو جاتا تھا. حدیث شریف میں بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جن کے جسموں پر میلے کچیلے کپڑے ہوتے ہیں، جن کے سروں کے بال پراگندہ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ کسی ناممکن کام پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے کہہ دیں کہ اے اللہ تیری قسم یہ ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چونکہ صاحب عزت ہے تو رب قدیر ان کے اس عرض پر، معروضے پر ناممکن کام کو بھی ممکن بنا دیتا ہے، کیونکہ عزت والے اللہ کی بارگاہ سے ان کو عزت ملی. چنانچہ حضور غوث اعظم کو جب عزت ملی، کرامت ملی، صاحب کرامت ہو گئے، تو آپ کے بہت سارے خلاف عادات کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں ایک دو کام، اس کے بعد میں پھر حقیقی بات کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ حضور غوث اعظم کی زندگی سے ہم کو کیا حاصل کرنا ہے، ہم کیا کرنا ہے، عملی طور پر ہم کس راستے پہ جانا ہے. حضور غوث اعظم کیا ہم سے کہنا چاہتے ہیں، کس نہج کی زندگی گزارنے کے متمنی ہیں. تو چنانچہ حضور غوث اعظم کی جو کرامت ہے اللہ کے نزدیک ملی، عزت ملی، تو اس کا نتیجہ ایسا ظاہر ہوتا تھا جو کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا. ایک عورت آئی، یہ بات دھیان میں رکھیں، میں دو واقعات نقل کر رہا ہوں یہاں پہ، دونوں واقعات کا تعلق بھی تقوی سے ہے. کس سے ہے؟ تقوی کی قوت دیکھیے. تقوی جو ہوتا ہے نا، تقوی کا مطلب پروردگار عالم کا جو حکم ہے اس کو کرنا، جس سے روک دیا ہے اس سے رک جانا. پھر اس حکم کو کرنے میں اخلاص جتنا بڑھتا جائے گا، للہیت جتنی بڑھے گی، اتنا زیادہ تقوی نصیب ہوگا. تو اب حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقوی کی کیفیت یہ تھی، یہ بطور خاص سننے کی چیز ہے. آپ نے یہ دو واقعات اس نسبت سے نہیں سنا ہوگا. جو میرا آج کا موضوع ہے وہ یہ کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کے گھر کے سامنے ایک کتا بیٹھتا تھا. یہ آپ کی کرامتوں میں بتایا جاتا ہے، پھر واقعی بات سچی ہے کہ مؤرخین اور سیرت نگاروں نے، بڑے بڑے معتبر لوگوں نے، ایسے مؤرخوں نے جو ولی ہیں، انہوں نے بیان کیا، لکھا کہ آپ کے گھر کے سامنے کتا بیٹھتا تھا. تو وہ کتا کیا تھا، کیسے تھا؟ کوئی کھایا پیا موٹا تازہ کتا نہیں تھا. سیرت نگاروں نے لکھا کہ دبلا پتلا کتا تھا، بیٹھا رہتا تھا حضور غوث اعظم کے گھر کے سامنے، ہمیشہ گھر کے سائے میں بیٹھا کرتا تھا، پھر خدمت کرتا تھا دیکھ بھالی کی. تو اس کو ایک پیار ہو گیا تھا حضور غوث اعظم کے در سے، کیونکہ جو ولی ہوتے ہیں نا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب ان کو عزت ملتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز کے اندر ان کی پہچان کرا دیتا ہے کہ یہ میرے ولی، یہ میری بارگاہ میں معزز ہے. ہر چیز ان کو جانتی ہے اور پہچانتی ہے، سوائے بدبخت انسان اور بدبخت جن. ہم کو کئی ایسے لوگ ملیں گے جو ولیوں کی قدر پہچانتے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز اللہ کی بارگاہ، جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا ہے، تو کوئی عزت والا ہے تو عزت والے کو پہچانے، تو راز میں رکھتا اللہ تعالیٰ اس عزت کو. جو
اچھے لوگ ہوتے ہیں، سچے لوگ ہوتے ہیں، پاک سینے والے لوگ ہوتے ہیں، صفائی قلب رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں میں معرفت اولیاء کا نور داخل کرتا ہے، تو پہچانتے ہیں، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے ولی سے قریب ہو کر یہ مجھ سے قریب بن جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے خود حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرنے کے بعد میرے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب میرے سچے بندوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو میں تم کو اپنا بنا لوں گا۔ تو ولیوں کے قریب بھی کرتا ہے، یہ توفیق الہی سے ہوتا ہے سب کچھ۔ تو کتا تھا، دبلا پتلا بیٹھا رہتا تھا، تو ایک مرتبہ شور برپا ہوا بغداد میں۔ اس زمانے میں ایک بہت بڑے ولی تھے، واقعی ولی تھے، وہ ولی کا نام تھا شیخ احمد جام رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ احمد جام بہت مشہور واقعہ ہے۔ تو وہ جو ولی تھے، ان کی کرامت، ان کی خلاف عادت کام کے ظہور کا انداز یہ تھا، کیونکہ ولی تھے پائے کہ وہ زندہ شیر پر، بناوٹی شیر پہ نہیں، زندہ شیر پر بیٹھ کر جہاں چاہتے تھے جاتے تھے، شیر پہ سواری کرتے تھے، کیونکہ جو اللہ کے معزز بندے ہو جاتے ہیں تو رب قدیر ہر چیز کو ان کی خدمت میں کر دیتا ہے، مسخر کر دیتا ہے، کیونکہ ہم اللہ کی بارگاہ سے دور ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عزت ملنے سے دور ہیں، تو ہم ہر چیز سے گھبراتے ہیں۔ اولیاء کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ رنج ہوتا ہے، بے خوف ہوتے ہیں۔ تو شیر سے ڈرنے والے نہیں ہوتے، وہ نہ شیر سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، نہ شیطان سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، نہ نفس سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے معزز بندے ہوتے ہیں۔ بھئی اللہ کے ہو کر سب کچھ وہ قوت پائے ہوئے ہوتے ہیں، تو شیر کو قابو میں رکھتے تھے، شیر پہ سواری کر کے پھرتے تھے، تو جہاں جاتے تھے آرڈر دے دیتے تھے کہ میرا شیر آ رہا ہے، اس کے لیے ایک گائے بھجائی جائے، گائے۔ جہاں جاتے تھے اللہ کے اولیاء رہتے تھے، ہر جگہ رہتے تھے، تو ولیوں کے پاس کہلا کے بھیجتے تھے کہ میرا شیر ہے، شیر کے لیے انتظام کیا جائے، اس کے ناشتے کا، دوپہر کا، شام کا، گائے کی شکل۔ تو ایک مرتبہ ایک بزرگ کے پاس گئے، وہ بھی اللہ کے ولی تھے، تو وہ بولے ٹھیک ہے یہاں میں تو کر دوں گا ضیافت شیر کی آپ کی، مگر یہاں کے بعد سیدھا بغداد جاؤ، وہاں اچھی ضیافت ہونے والی ہے، شیر کی ضیافت، مہمان نوازی۔ تو جیسے ہی بغداد کا نام سنے تو وہ سیدھا حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے، شہرا تھا اس زمانے میں غوث اعظم کا، تو سیدھا پہنچے شیر پہ سوار ہو کر۔ پہنچنے کے بعد حسب عادت انہوں نے کہلا بھیجا کہ شیخ احمد جام آیا ہے، شیر ہے میرے ساتھ، شیر پہ سوار ہو کر آیا ہے، میرے شیر کے لیے گائے کا انتظام کیا جائے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سب چیزوں کی معرفت رکھتے تھے، تو آپ نے اپنے مرید سے کہا، خادم سے، کہ ٹھیک ہے گائے لے کر تم شیخ احمد جام کے پاس چلے جاؤ۔ جو بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے سے چھوٹوں کا لحاظ بھی کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ تو شیخ احمد جام رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ خادم گائے لے کے پہنچ رہا تھا۔ جب لے کے جا رہا تھا تو کمزور قسم کا دبلا پتلا کتا، جو سگے قادریت کی ایک بہت بڑی علامت تھی، وہ آپ کے گھر کے پاس بیٹھا کرتا تھا، آپ کی نسبت قادریت سے اس کو فیض اتنا مل گیا تھا کہ اس کو بھی آپ کے تقوی کی وجہ سے کتے کے اندر بھی یہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ کتا بھی نہ کھا کر نہ پی کر دبلا پتلا ہو گیا۔ تقوی کی برکت دیکھیے آپ، ایک جانور بھی تقوی کے کمال میں رہ کر، تقوی کے ماحول میں رہ کر، تقوی کے نور کی وادی میں رہ کر اپنے اندر اثرات پیدا کرتا ہے، اور ہم انسان ہو کر تقوی سے دور ہیں، تقوی سے دور، تو اس کے اندر بھی اثرات پیدا ہو گئے تھے، دبلا ہو گیا تھا، نہ کھاتا نہ پیتا کئی دن تک، کیونکہ حضور غوث اعظم کو نہ کھاتے نہ پیتے دیکھتا تو وہ بھی نہیں کھاتا تھا۔ تو جب گائے لے کر خادم جانے لگا تیزی سے، کتا بھی تیزی سے، دبلا پتلا وہ کتا اس خادم کے پیچھے گائے کے ساتھ دوڑنے لگا،
دوڑتے دوڑتے جب شیخ احمد جام رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ گائے لے کر خادم پہنچا تو شیخ احمد جام نے کہا تمہاری ضیافت کے لیے گائے حاضر ہے، اے شیر چلو تمہارا ناشتہ ہے یا دوپہر ہے، لہذا یہ تمہارا کھانے کی چیز ہے، غذا ہے، حسب معمول اس کو کھا لو۔ تو جیسے ہی شیر اس گائے پر وار کرنے کے لیے ٹوٹ پڑا، جیسے ہی شیر نے سبقت کی، غوث اعظم کی دہلیز پہ بیٹھنے والا دبلا کتا شیر کے اوپر جھپٹ پڑا اور ایک ہی وار میں اس کے پیٹ کو چاک کر کے چکنا چور کر دیا اور کہنے لگا کہ اے گائے، اے شیر، کیا سمجھتا ہے تو مجھے؟ یقیناً تو شیر ہے تو شیخ احمد جام کا شیر ہے، میں کتا ہوں، لیکن ذرا دیکھ میرے مقدر کو کہ میں غوث اعظم کا کتا ہوں، میرے مقابلے میں تو جھپٹ پڑتا ہے، تیری کیا چل سکتی ہے؟ تو اس شیر کو چاک کر دیا۔ حضرت شیخ احمد جام رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے روتے ہوئے، زار و خطار بلکتے ہوئے اور ندامت اور پشیمانی کا تصور لے کر حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں اور خانقاہ میں حاضر ہوئے اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے، آج کی تاریخ سے میں کبھی ایسا تصور نہیں کروں گا۔ شیر تو ختم ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تقوی کی برکت کا عالم یہ تھا، حضور غوث اعظم کے تقوی کی برکت کا عالم یہ تھا کہ اس کتے کے اندر بھی یہ فطرت اور طبیعت پیدا ہو چکی تھی کہ وہ بھی کھانے پینے کو بہت سارے وقت چھوڑ دیتا تھا، دبلا پتلا تھا، لیکن تقوی کی حالت اتنی زیادہ ہونے کے باوجود تقوی نے اس کو دبلا بنایا تھا، لیکن تقوی کے نور نے اس کو روحانی قوت عطا کر دی تھی۔ جو تقوی میں زیادہ ہوتا ہے قوت میں زیادہ ہو جاتا ہے، عزت میں زیادہ ہو جاتا ہے، پھر اس کا مقام اور مرتبہ بھی بلند ہو جاتا ہے۔ جب کتے کا یہ عالم ہے، در پہ رہنے والے کتے کے تقوی کا عالم یہ ہے، تو غوث اعظم کے تقوی کا عالم کیا ہوگا؟ غوث اعظم کے تقوی کا عالم کیا ہوگا؟ تو پہلے کے جتنے اولیاء ہوتے تھے نا، تو وہ اپنی بارگاہ میں رکھ کر مریدین کو دنیا نہیں سکھاتے تھے، کھانا پینا نہیں سکھاتے تھے، وہ لوگ تقوی کے مدارج طے کراتے تھے۔ اس کے اندر پہلی سیڑھی ہے، پہلا دروازہ کیا؟ کم کھانا اور کم سونا، پہلا مرتبہ ہے، پہلا دروازہ ہے۔ تو یہ کیفیت کتے کے اندر آ گئی تھی تقوی کی۔ پھر ایک واقعہ دوسرا یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون اپنے فربا بچے کو، موٹے تازے بچے کو لے کر حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں چھوڑنے کے لیے آئی، پھر یہ عرض کرنے لگی کہ یہ میرا بچہ ہے، اب غوث اعظم ہے، اس کی آپ تربیت فرمائیں۔ تو آپ نے سنا ہوگا واقعہ، تو تربیت فرمائے۔ تو حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کو اپنی تربیت میں لے لیا۔ یہ اور اللہ کے جو اولیاء ہوتے نا، ان کے اندر ایسا چڑچڑاپن، بڑائی کا تصور نہیں رہتا ہے، یہ بچہ ہے لے جاؤ کہیں بھی کسی مفسر کے پاس پڑھا، ایسا نہیں۔ حضور غوث اعظم نے قبول کر لیا اس کو، بہت نرم دل ہوتے ہوئے، بھئی اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہت زیادہ لطف و کرم کا معاملہ کرنے والے ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو رکھتا ہی اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ سے جو دور ہو چکے ہیں بندے، یہ اپنے اخلاق، کردار اور لطف و کرم سے ان بندوں کا رشتہ اللہ سے قائم کر دے۔ یہ ولیوں کا مقصد ہوتا ہے، بھئی ان کے اندر رباب نہیں ہوتا، ولی کے اندر رباب، ایک عظمت کا تصور، پھر اپنے خود سری کا تصور ایسا نہیں ہوتا۔ بچے کو آپ نے قبول کر لیا تو تربیت اس کی کرنے لگے۔ تو تربیت کیا کر سکتے تھے آپ بولیے؟ بیٹے اچھا کھا، اچھا پی، ایسا نہیں ہوتا، تربیت کرنا ہے، روحانی تربیت۔ تو حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو بہت بڑے اونچے مراتب پر فائز ہو گئے تھے، وہ تربیت کا کورس تو آپ نے بہت زیادہ مکمل کر لیا تھا۔ تو ایک زمانے کے بعد وہ خاتون بچے کو دیکھنے کے لیے حاضر ہوئی۔ ماں جب آ کے دیکھتی ہے تو ایک حجرے میں حضور غوث اعظم ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، پھر اپنے خصوصی مریدین کے ساتھ مرغ کھا رہے، مرغی کھا رہے۔ تو آ کے وہ عرض کرنے لگی، سرکار بچہ بے قرار ہو کے آئی ہوں، یاد آ رہا تھا۔ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا یہ بتانے کے لیے تمہارا بچہ بازو کے حجرے میں ہے، جاؤ ملاقات کر لو۔ تو خاتون ماں جیسے ہی بچے کے پاس جاتی ہے تو پانی میں ڈبا کر سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھاتے بیٹھا ہوا ہے۔ تو
تو ماں تھی، ماں کی ممتا، اس کو ذرا تھوڑا سا غصہ آ گیا کہ یہ عجیب تربیت ہے، یہ عجیب شفقت ہے۔ پھر آ کے عرض کرنے لگی سرکار میں آپ کی امید پہ چھوڑ کے گئی تھی، آپ بڑے مشفق ہیں، شفیق ہیں، پھر آپ تربیت فرمانے والے ہیں، یہ عجیب آپ نے کہا، آپ اپنی ذات کے لیے تو مرغ، پھر میرے بچے کے لیے ایسا سوکھی روٹی کا ٹکڑا جس کے ساتھ سالن بھی نہیں، پانی میں بھگا کے کھایا جا رہا ہے، یہ آپ نے امتیاز کیوں رکھا میرے بچے کے ساتھ، دسترخوان پہ بٹھا لے ہوتے۔ سرکار غوث اعظم نے جواب نہیں دیا۔ جب کھانا خاتون سے کہا کہ آپ سکون سے بیٹھے، ابھی جواب ہو جائے، تو اس کے بعد آپ نے جب کھانا تناول فرما لیا تو ساری جتنی ہڈیاں مرغ کی تھیں وہ ایک جگہ جمع کر دی گئی آپ کے حکم پر۔ آپ نے فرمایا کہ سب کو جمع کیا جائے، جمع کر دی گئی دسترخوان پر۔ حضور غوث اعظم نے زبان ولایت کھول کر فرمایا قم باذن اللہ، یہ کلمہ کہنا ہی تھا، ہڈیوں میں حرکت آنے لگی، ان ہڈیوں پر گوشت اور پوست خود بخود آنے لگا، اور بالکل ہڈیاں حرکت کرتے کرتے پہلے کی طرح مرغ بن کے کھڑی ہو گئی۔ تو عورت تعجب کرنے لگی، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور غوث اعظم نے فرمایا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، میں بول کے بتانے والا نہیں ہوں، میں دکھا کے بتانا چاہتا ہوں کہ تربیت کیا چیز ہوتی ہے، تقویٰ کیا چیز ہوتا ہے، اللہیت کیا چیز ہوتی ہے۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا اے خاتون، اسی واقعے میں تیرے بچے کا جواب ہو گیا ہے، تیرا جواب ہو گیا ہے، وہ یہ ہے میں جب تک اس منزل پر فائز نہیں ہوا تھا اس وقت بھی میں عراق کے جنگلات میں 40 سال پتے کھا کر زندگی گزارا کرتا تھا۔ 15 سال میرے ایسے گزرے ہیں کہ میں ایک رات میں ایک قرآن ختم کر کے گزارا کرتا تھا۔ 40 سال تک میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ اس طرح میں نے تقوی کی اعلیٰ منزلیں طے کرتے ہوئے یہ شان حاصل کر لی ہے کہ میں زبان سے جو کہتا ہوں کرامت الہیہ کی توفیق سے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ جب بچہ تیرا اس منزل میں آئے گا تو اس بچے کو اجازت ہوگی چکن کھانے کی، مرغ کھا سکتا ہے۔ تیرا بچہ زیر پرورش ہے، زیر تربیت ہے، تو ابھی مرغی کھانے کی کیفیت میں نہیں آیا، تو تربیت ہو رہی۔ تو ذرا آپ دیکھیں حضور غوث اعظم، وہ بچہ دبلا ہو گیا تھا، پھر بچے کے اندر بہت ساری کیفیتیں نڈھال پن کی آ چکی تھی۔ یہ بچے کے اندر کیسی آئی؟ کوئی بھی بچہ ایسا بہت زیادہ نڈھال ہو جانا، پھر تقوی میں زندگی گزارنا، بھوک و پیاس کے ماحول سے گزرتے رہنا شب و روز، پھر للہیت کا پیکر بن جانا، بچے کو دیکھے تو سجدے کا نور پیشانی سے چمک رہا ہے، تو اس طرح کی نڈھال کیفیت ہو گئی ہے، پھر اتنا فخر و فخر کی ظاہری زندگی وہ گزار رہا ہے۔ یہ پوری کیفیتیں اس کے اندر کیسے آئیں؟ وہ کیفیتیں کسی کتاب کو پڑھنے سے نہیں آئیں، غوث پاک کی زندگی کو دیکھنے سے آئیں۔ کیونکہ آپ متقی تھے تو آپ دوسرے کو متقی بناتے تھے۔ تو جو جتنا زیادہ صاحب عزت ہوتا ہے اللہ کے نزدیک، پروردگار جو جتنا زیادہ تقوی والا ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا ہوتا ہے۔ تو عزت اللہ کے پاس ملنا ہے بھائی، عزت دنیا والوں کے پاس نہیں ملنا ہے۔ تو یہاں اسی بات کے پیش نظر میں آپ سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین کے اعتبار سے ہم کو کیا کرنا ہے، کیا نصیحت فرمائے غوث اعظم؟ بھائی حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اور ذات کے حوالے سے 11ویں شریف ہم کریں، بالکل کریں، پھر برکتیں حاصل ہوں گی، توجہات قادریہ آپ کی طرف مائل ہوں گی، لیکن کچھ ارشادات بھی تو ہیں، ان کی سیرت بھی تو ہے، ان کا کردار بھی تو ہے، پھر ان کی عملی زندگی کا پیغام بھی تو ہے، تو اس کو مشعل راہ بنانے کی ضرورت۔ صرف 11ویں شریف کرنے سے معاملہ پورا نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ حضور غوث اعظم کا پیغام بھی کیا ہے، اس پہ بھی عمل کرنا ہے۔ کیا فرماتے ہیں غوث اعظم؟ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، سنیے چند ایک دو باتیں عرض کروں گا آج، پھر انشاءاللہ تعالی آئندہ درس کے موقع پہ باقی باتیں
ہماری زندگی میں کیا لانا ہے، حضور غوث اعظم نے کیا فرمان جاری کیا۔ ہم مانتے ہیں نا بھائی پیرانے پیر ہیں، سارے پیروں کے پیر ہیں، تو سارے پیروں کے پیر کا پیغام کیا ہے؟ بھائی اپنے مریدین سے، جو بھی قادری ہے آپ کا مرید ہے، جو بھی نقشبندی ہے آپ کا مرید ہے، جو بھی سہروردی ہے آپ کا مرید ہے، تو جو بھی کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتا ہے آپ کا مرید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر سلسلے میں آپ کا ہی فیضان ہے، ہر ولی آپ کے تحت میں ہے، ہر ولی کے اندر آپ سے فیضان گیا ہے۔ تو آپ فرماتے کیا ہیں، کیا کرنا ہے؟ تو دوستو ہم کرنے سے دور ہو کر ہم صرف باتیں کہنے والے بن جائیں تو اس سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں غوث اعظم؟ دیکھیے اب سنیے، جلاء الخواطر حضور غوث اعظم کے خطبات کی ایک کتاب ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضور غوث اعظم جب منبر خطابت پر تشریف فرما ہوتے تو ایک ایک وقت میں 70 ہزار لوگوں کا مجمع ہوتا تھا۔ کب؟ اس وقت جب کہ کوئی مائک کا تصور نہیں تھا، ہارنوں کا تصور نہیں تھا۔ بغداد کی سرزمین پر جب منبر خطابت پر غوث اعظم جلوگر ہو جاتے تو عام لوگوں کا جو ٹھاٹے مارتا سمندر تھا 70 ہزار کا ہجوم ہوتا تھا۔ پھر ان کے علاوہ فرشتوں کا ہجوم الگ ہوتا تھا، جنات کا ہجوم الگ ہوتا تھا، پھر اس میں تو کئی ہزاروں اولیاء کرام بھی حاضر ہوتے تھے۔ یہ حضور غوث اعظم کے منبر خطابت پر آنے کے بعد کا منظر تھا۔ تو ان خطابت میں سے، ان خطابوں میں سے میں نے چند باتیں لی۔ جلاء الخواطر یہ آپ کے خطبات اور آپ کے بیانات، پھر آپ کے وعظوں کا مجموعہ ہے۔ تو اس میں حضور غوث اعظم نے ایک مرتبہ منبر خطابت پر لوگوں کو توجہ دلاتے ہوئے، لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے حضور غوث اعظم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ اپنے مولا کی اطاعت میں ہر طرح کی کوشش کرو۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا سامعین سے کہ اللہ کی اطاعت میں ہر کوشش کرو، کوشش کرتے جاؤ، مت تھکو، تھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پروردگار عالم کی فرما برداری صبح شام کرتے رہو۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا نہ دینے والے کو دو۔ یہ حضور غوث اعظم کی نصیحت ہے۔ دوسرے نمبر پر کیا فرمایا آپ نے؟ کیا اے لوگوں نہ دینے والے کو دو۔ دینے والے کو دینا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی چائے پلایا تو پلانا کمال نہیں ہے، کوئی کھلایا تو کھلانا کمال نہیں ہے، کوئی قرض دیا تو دینا کمال نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم اپنے مریدین اور اپنے سامعین سے فرماتے ہیں کمال یہ ہے اگر تم مجھ سے منسلک رہنا چاہتے ہو، میری قادریت کے فیضان میں آنا چاہتے ہو، میری ولایت کے نور میں آنا چاہتے ہو، یاد رکھو نہ دینے والوں کو دیا کرو، جو تم کو نہیں دیتا اس کو دو، توڑنے والے سے جڑو۔ غوث اعظم نے فرمایا آپ سے جو کٹ کے جا رہا ہے اس سے تعلق پیدا کرو، جو آپ سے دشمنی کر رہا ہے اس کو دوست بناؤ۔ حضور غوث اعظم کتنے اخلاق کی بات ہے، کردار کی بات ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے اوپر ہر ظلم کرنے والے کو معاف کرو، ہر ظلم کرنے والے کو معاف کرو۔ بھائی جو اپنے اوپر زیادتی نہیں کیا اس کو معاف کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ تو ظلم اگر کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے تو اس کو معاف کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کوشش کرو کہ تمہارا بدن بندوں کے ساتھ ہو۔ غوث اعظم کا جملہ ہے، کوشش کرو کہ تمہارا بدن بندوں کے ساتھ ہو لیکن دل بندوں کے پروردگار کے ساتھ ہو۔ تمہارا بدن بندوں میں رہے، دل مولا میں رہے، تو یہ کوشش کرو۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا سچے بنو، جھوٹے نہ بنو، کیونکہ حضور غوث اعظم کی پوری زندگی سچائی کی علامت تھی۔ وہ آپ نے سنا چھوٹے بچوں کو بھی واقعہ، اور چوروں کا جو تھا کہ حضور غوث اعظم سچ بولے تھے تو چور توبہ کر لیے تھے۔ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا ہر موقع پر کہ تم سچے بنو، جھوٹے نہ بنو، کوشش کرو کہ اخلاص نصیب ہو جائے، نفاق سے تم دور ہو جاؤ۔
تو اللہ کے لیے عمل کرنے کی کوشش کرو اخلاص کے ساتھ۔ پھر آپ نے فرمایا جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں، فرمایا آپ نے کہ دیکھو لکھنے والے فرشتے ہیں، وہ بندے کے ہر عمل کو لکھتے ہیں، لیکن کسی عمل اور کام کو لکھتے وقت وہ اکتاتے نہیں، لکھتے رہتے ہیں۔ ہم تھوڑا لکھ دیے تو اکتا جاتی طبیعت، وہ فرشتے بندے کے ہر عمل کو لکھتے رہتے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو لکھتے وقت فرشتے اکتا جاتے ہیں۔ تو آپ بتائیں کتنی بری چیزیں ہوں گی وہ، کتنی بے فضول چیزیں ہوں گی وہ، کتنی غلط چیزیں ہوں گی وہ کہ فرشتے اکتا جاتے ہیں، اس کو لکھنا نہیں چاہتے، طبیعت میں اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، بیزارگی آ جاتی ہے۔ کب؟ غوث اعظم فرماتے ہیں ایک ہے ہرس، لالچ، جب کسی بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، بندہ لالچ کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو حاصل کرنے کی چکر میں نکل جاتا ہے، ایسے وقت فرشتے اکتا جاتے ہیں، یہ لالچی ہے، اس کا کیسے لکھنا، اکتا جاتی ہے طبیعت، بیزارگی آ جاتی ہے۔ دوسری چیز ہے یہ تو ہرس اور دوسرا طمع۔ تو ہرس اور طمع میں تھوڑی بہت امتیاز بھی ہے، فرق بھی ہے، تو مگر ابھی فی الوقت تو آپ ذہن میں اتنا ہی رکھیں کہ ہرس اور لالچ یہ جو چیز ہوتی ہے جس کی چکر میں آدمی چلا جاتا ہے تو کبھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ لالچ ایسی چیز ہے کہ اس کا پیٹ کبھی بھر ہی نہیں سکتا۔ تو لالچ کا جب بندہ حریص ہو جاتا ہے، لالچ میں چلے جاتا ہے، تو فرشتے اکتا جاتے ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور غوث اعظم نے فرمایا ایک اور ایک چیز ہے جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے، جس میں ہم روزانہ ملوث ہیں، وہ آپ فرماتے ہیں دوسری چیز ہے لا یعنی باتیں، بیکار باتیں۔ بیکار باتوں کا مطلب ہرگز گالیاں نہیں، گالی گلوچ نہیں، جھوٹ نہیں، غیبت نہیں، چغلی نہیں، وہ تو بڑے بڑے جرائم ہیں، وہ تو ہم جانتے ہیں، ہمارے دھیان میں بھی آتا ہے کہ یہ گناہ ہو رہا ہے، غیبت ہو رہی ہے، لیکن حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ بندہ لا یعنی بے فضول کی باتیں جب کرنا شروع کرتا ہے جس کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ ہم گھنٹوں فضول باتیں کرتے رہتے ہیں، اگرچہ جھوٹ نہیں بول رہے ہوں گے، اگرچہ گالی نہیں دے رہے ہوں گے، اگرچہ غیبت نہیں کر رہے ہوں گے، اگرچہ چغلی نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن لا یعنی باتوں میں مصروف رہنا ہماری زندگی کا وتیرہ ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جب بندے لا یعنی فضول کی باتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں تو فرشتے ایسے لوگوں سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو چھوڑو، حضور غوث اعظم نے فرمایا۔ پھر بڑی پیاری مثال دی، طمع جو ہے جس کو لالچ کہتے ہیں، طمع، اس کے اندر 3 حروف ہیں۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا کیا کیا ہیں 3 حروف؟ ایک ہے طا، دوسرا ہے میم، تیسرا ہے عین۔ طا میم عین۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا دیکھو یہ جو طمع ہے، لالچ ہے، اس لالچ سے جتنی بھی لالچ تم کریں گے کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ کیسے معلوم؟ کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے، کچھ بھی ہاتھ نہیں آنے والا ہے۔ تمہارے اندر لالچ ہوگی بادشاہ بننے کی، تمہارے اندر لالچ ہوگی بلڈنگ بنانے کی، تمہارے اندر لالچ ہوگی عزت کی، تمہارے اندر لالچ ہوگی حکمراں بننے کی، تمہارے اندر لالچ ہوگی لاکھپتی بننے کی، تمہارے اندر لالچ ہوگی کروڑ پتی بننے کی۔ لیکن حضور غوث اعظم فرماتے ہیں تم اپنی لالچ سے ایک پائی بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ کیسے؟ جیسے کہ طمع کے اندر ایک بھی نقطہ نہیں ہے۔ طمع، لالچ جس کو کہا جاتا ہے، عربی میں جس کو طمع کہتے ہیں، طا میم عین، نہ طا میں نقطہ ہے، نہ میم میں نقطہ ہے، نہ عین میں نقطہ ہے۔ طمع کے 3 حروف خالی رہ کر ہم کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ اے لالچ کرنے والوں، تم اپنی لالچ سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکو گے، تم ہمیشہ خالی رہو گے۔ جیسا کہ طمع کا لفظ خالی، یہ حضور غوث اعظم نے مثال دیتے ہوئے بیان فرمائی۔ پھر غوث اعظم نے فرمایا یہ بڑی پیاری بات، آپ نے فرمایا جو شخص اپنے نفس کا خود واعظ نہ بنے،
جو آدمی اپنے آپ کا خود واعظ نہ بنے تو اس کو کسی واعظ کا واعظ نفع نہیں دیتا. جو آدمی اپنے اعتبار سے نصیحت اپنے تئیں حاصل کرنے والا نہ بنے تو اس کو کسی دوسرے کی نصیحت کام نہیں دیتی. تو اپنے آپ کو پہلے اگر سدھار لیا، اپنے آپ کے دل کو صاف کر لیا، پھر اپنے آپ کے دل کو چمکا لیا تو اس وقت دوسروں کی نصیحت فائدہ دیتی ہے. تو آپ یہ بتانا چاہتے ہیں سب سے بڑا باعث، سب سے بڑا نصیحت والا، نصیحت کرنے والا دوسرا باہر کا نہیں، خود اپنی ذات ہے، اپنا دل ہے، پھر اپنی روح ہے، پھر اپنے خیالات و تصورات ہیں. خود اپنے طور پر واعظ بن جاؤ. تم ٹھہر کے سوچو آگے بڑھنے والے قدموں کے بارے میں کہ میں جدھر قدم بڑھا رہا ہوں یہ حرام ہے یا حلال ہے، کہاں جا رہا ہوں. میں نماز چھوڑ رہا ہوں تو یہ درست ہے یا نادرست، خود سوچو. میں روزہ چھوڑ رہا ہوں تو درست ہے نادرست، میں قرآن سے دور رہا ہوں تو درست ہے نادرست. تو خود تم واعظ ہو، کسی دوسرے واعظ کے واعظ کی نصیحت ضرورت ہی نہیں ہے. جو آدمی خود اپنے تئیں واعظ نہیں بنتا وہ دوسرے کسی واعظ سے نصیحت نہیں لے سکتا، اس کا فائدہ نہیں ہوتا. یہ حضور غوث اعظم نے فرمایا. پھر سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ بدن کے کپڑے دھونے میں نہ لگو، بدن کے کپڑے دھونے میں لگے نہ رہو جبکہ تمہارے دل کے کپڑے میلے کچیلے ہو چکے ہیں. کہ کپڑے خوب رگڑ رگڑ کے دھو کے صاف اور شفاف بنانے سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عزت نہیں ملنے والی ہے. دل صاف کرو. تو آپ نے فرمایا پہلے دل کو دھو پھر کپڑوں کو دھو. پھر آپ فرماتے ہیں دونوں کی دھلائی اور پاکی اکٹھی کرو. ظاہر بھی صاف رکھو باطن بھی صاف رکھو. ظاہر کو بھی سجاؤ باطن کو بھی سجاؤ. ظاہر کو بھی پاکیدہ رکھو، باطن یعنی دل کو اور روح کو بھی پاکیدہ بناؤ. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اپنے کپڑوں کا میل دھو. آپ نے فرمایا کہ اپنے کپڑوں کا میل پانی سے دھو اور اپنے دلوں کا گناہ توبہ سے دھو. بھئی اپنے کپڑوں کا میل پانی سے دھویا کرو، ظاہر سدھر جائے گا. اور اپنے دلوں کے اندر جو میل آ گیا وہ گناہ کا ہے. اس گناہ کا میل اگر صاف کرنا چاہتے ہو ہزاروں صابنوں سے صاف ہونے والا نہیں ہے، لاکھوں سمندروں کے پانی سے صاف ہونے والا نہیں ہے. اگر دلوں کا گناہ اور گناہوں کا میل صاف کرنا چاہتے ہو، دلوں کو چمکانا چاہتے ہو تو توبہ زیادہ کیا کرو، رونا زیادہ کیا کرو، آہو بکا زیادہ کیا کرو، اللہ کے خوف سے ہمیشہ کانپا کرو، لرزتے رہو. جس کو توبہ کی توفیق ملتی ہے پروردگار عالم توبہ کے نور کے صدقے میں دلوں کو منور کرتا ہے، دل دھل جاتے ہیں. تو آج ہمارا جو زندگی کا وتیرہ ہے صرف ظاہر 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 ظاہر، کہ میں ظاہر میں کیسا اچھا لگ رہا ہوں، دعوت میں جانا ہے اچھا کیسے لگ رہا ہوں، شادی میں جانا ہے اچھا کیسے لگ رہا ہوں، باہر جانا ہے اچھا کیسے لگ رہا ہوں، آفس میں جانا ہے تو کس قسم کے میں کپڑے زیب تن کروں، میں بڑی بڑی بادشاہوں کے دربار میں جانا ہے تو کیسے سج کے جاؤں، کیسا دھل دھلا کے جاؤں. یہ پوری فکر ہمارے اندر دامنگیر ہے. لیکن حضور غوث اعظم فرماتے ہیں نہیں، یہ ساری چیزوں کی فکر بعد میں کرو، دل اور روح کو پاکیزہ کرنے کی فکر پہلے کرو. جب دل دھل جائیں گے تو ظاہر خود بخود صاف ہوگا. دونوں کو ایک ساتھ دھویا کرو. پھر یہاں حضور غوث اعظم نے یہ پیغام بھی دیا. بعض لوگ ایسے رہتے ظاہر بھی بگاڑ کے رکھتے، کپڑے بھی میلے، پانی بھی کئی دن سے نہیں نہائے. وہ جو ابھی میں نے آپ سے کہا کہ وضو بھی نہیں کرے، غسل بھی نہیں کرے، ظاہر بھی بالکل میلا کچیلا رکھ کے کہتے ہیں نہیں ہمارا ظاہر ایسا ہے لیکن دل صاف ہے. غلط ہے. حضور غوث اعظم نے پیغام دیا نہیں، ظاہر بھی صاف رکھو دل بھی صاف رکھو. ظاہر بھی آراستہ کرو دل بھی آراستہ کرو. یہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے پورے
بیانات اور مواعظ کا ایک لب لباب ہے۔ تو اس طرح ہمیں چاہیے کہ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر، پھر آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب پر لطف و کرم کا معاملہ فرمائے۔